السلام علیکم جی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو میک اے ٹائٹل فار ڈوئنگ ریسرچ. اگر آپ کوئی ریسرچ پروجیکٹ لکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی ریسرچ پیپر لکھنا چاہ رہے ہیں، بی ایس لیول پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ایم فل لیول پہ یا پی ایچ ڈی لیول پہ، تو اس کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو ایک ٹاپک چوز کرنا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ ریسرچ کریں. تو اب ٹاپک چوز کس طرح کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار میں بتاتا ہوں. تو یہ ویڈیو بی ایس لیول کے تمام سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، ایم فل لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. تو اس میں نے کچھ اکنامکس کے اور کچھ سوشیالوجی اور سوشل ایشوز کے کچھ ویریبلس لیے ہوئے ہیں. تو ان کی مدد سے کیسے ٹاپک فارمولیٹ ہوتا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو ٹاپک فارمولیشن یا ٹاپک بنانا دیٹ از ویری ایزی اینڈ سمپل ٹاسک. تو اس کے بیہائنڈ تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے. آپ کو اپنا جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں ٹوٹل انفارمیشن ہونی چاہیے. جو تھیری آپ نے پڑھی ہے اس کے جو مین ویریبلس ہیں اور ان ویریبلس کی آپس میں کنیکٹیوٹی کے بارے میں جو ہے تھیوریٹیکل چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اب اس میں دیکھیں ویریبلس ہیں انفلیشن، پاورٹی، ایکسپورٹس، امپورٹس، ایجوکیشن، جی ڈی پی، نیشنل انکم. تو جو ٹائٹل ہوتا ہے یہ انفیکٹ دو ویریبلس کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. اس میں ایک ویریبل جو ہے اس کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ کا ہو جاتا ہے اور ایک کا ڈیپینڈنٹ کا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کہ ان ویریبلس میں سے دو ویریبل ہم لیتے ہیں، ایک جی ڈی پی اور دوسرا ٹیکسز. اب یہ ایک اسمال ایکویژن بنے گی اور اس کو ہم جیسا کہ پڑھتے ہیں کہ جی ڈی پی از اے فنکشن آف ٹیکسز. تو یہ ایکول ٹو کے سائن کی رائٹ جانب جو ویریبل ہوتا ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ ویریبل اور لیفٹ جانب جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو اب اس میں ٹیکسز جو ہے، اب اس کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ یوں بنے گا کہ امپیکٹ آف ٹیکسز آن جی ڈی پی. یہ نیچے میں نے لکھا بھی ہوا ہے امپیکٹ آف ٹیکسز آن جی ڈی پی اور این امپیریکل انالیسز. اس کو آپ ساتھ کر لیں، این امپیریکل انالیسز آف پاکستان یا آف کوئی بھی کنٹری ساتھ لگا لیں اور اس کی ورڈنگ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں یعنی کہ ٹیکسز کا جو ٹیکسز چینج ہونے کی وجہ سے جی ڈی پی یا قومی آمدنی پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، یہ ٹاپک ہو گیا. اس کے اوپر ریسرچ کی جا سکتی ہے. اب اس کو ہم اگر انٹرچینج کر لیں تو پھر چیک کرتے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ بنتا ہے. اب اس میں ٹیکسز جو ہے اس کا سٹیٹس اس ایکویژن میں ڈیپینڈنٹ ویریبل کا ہو گیا اور جی ڈی پی جو ہے جو پہلی ایکویژن میں ڈیپینڈنٹ تھا اب یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اس کا ٹاپک ایسے بنے گا کہ امپیکٹ آف جی ڈی پی آن ٹیکسز. جی اب اس کو سمجھیں کہ جی ڈی پی کا امپیکٹ ٹیکسز پہ آتا ہے، ڈیفینیٹلی آئے گا. جب کسی ملک کی جی ڈی پی قومی آمدنی، جی ڈی پی کو قومی آمدنی بھی کہا جاتا ہے، نیشنل انکم یا قومی آمدنی، جب کسی ملک کی جی ڈی پی انکریز ہوگی، لوگوں کی انکمز بڑھیں گی، دے ول پے مور ٹیکسز. تو زیادہ چیزیں پروڈیوس ہوں گی، گورنمنٹ ان کے اوپر جی ایس ٹی، کسٹمز ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس وہ زیادہ لے گی. تو جی ڈی پی بڑھنے کی وجہ سے ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھیں گے. تو یہ جو ہے جی ڈی پی کا ٹیکسز کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. تو یہ اوپر والی ایکویژن میں امپیکٹ آف ٹیکسز آن جی ڈی پی، اس کو جو ہے وہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اگر گورنمنٹ ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیتی ہے تو اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کم ہوگی اور جی ڈی پی جو ہے وہ کم ہوگی. اگر گورنمنٹ ریزنیبل ٹیکسز لگاتی ہے، انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوگی اور ٹیکسز کی فارم میں گورنمنٹ کے پاس ریونیو بھی زیادہ اکٹھا ہوگا اور جی ڈی پی جو ہے وہ انکریز ہوگی. اس صورت میں جو ہے ٹیکسز کا جی ڈی پی پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. بہرحال اینڈ اندر ایگزامپل، اب ہم ایکسپورٹس اور ایگریکلچر دو ویریبلس ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی کرتے ہیں.
تو ایکسپورٹس از اے فنکشن آف ایگریکلچر. ایگریکلچر جو ہے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایکسپورٹس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. یعنی اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ امپیکٹ آف ایگریکلچر آن ایکسپورٹس. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے حوالے سے ریسرچ کرنی ہے تو امپیکٹ آف ایگریکلچر آن ایکسپورٹس آف پاکستان. تو اس کو الیبوریٹ کرنے کا ٹائٹل کو لکھنے کے مور دین ون ویز ہو سکتے ہیں. تو یعنی ایگریکلچر جو ہے وہ اگر امپروو کرتی ہے کسی ملک میں ڈیو ٹو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا کئی اور فیکٹرز ہیں، تو کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے یا کئی ایک فیکٹرز کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ پھر ان ایگریکلچر آئٹمس کی ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں. ملک کی ضروریات پوری ہونے کے بعد اگر کوئی ایگریکلچر آئٹمس جو ہیں وہ سرپلس ہوں تو ان کو ایکسپورٹس کیا جا سکتا ہے. تو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا ایکسپورٹس کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اس کے بعد اس کو ہم انٹرچینج کر لیں، ایگریکلچر کو ڈیپینڈنٹ ویریبل بنا لیں اور ایکسپورٹس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل بنا لیں. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان کی کوئی سینس بنتی ہے، کوئی ریلیشن شپ ان میں کریٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ایکسپورٹس اگر کسی ملک کی بڑھتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایگریکلچر پہ کوئی امپیکٹ آئے گا. جی اس میں پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں ایگریکلچر کی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ملک کے اندر ایگریکلچر آئٹمس کی ڈیمانڈ انکریز ہوگی، اور جو ایگریکلچر کے پروڈیوسرز ہیں، زمیندار ہیں، کسان ہیں، دے ول پروڈیوس مور. وہ ایگریکلچر آئٹمس کو گندم، رائس، دالیں، فروٹس، ان چیزوں کو زیادہ اگائیں گے، اور چونکہ وہ زیادہ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں تو ایکسپورٹس زیادہ ہونے کا ایگریکلچر کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو اس کا جو ٹاپک ہے یا ٹائٹل ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ بٹوین ایکسپورٹس اینڈ ایگریکلچر ان پاکستان یا ان ایران یا ان امریکہ واٹس ایور، یا امپیکٹ آف ایکسپورٹس آن ایگریکلچر، این امپیریکل انالیسز یا این اکانومیٹرک انالیسز. تو اس طریقے سے یہ ٹاپک ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اس میں یہ دو ویریبلس ہیں، ایک اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے اور ایک بجٹ ایلوکیشن فار ایجوکیشن ہے. یہ دو ویریبلس ہیں. بجٹ ایلوکیشن فار ایجوکیشن از این انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن از اے ڈیپینڈنٹ ویریبل. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن از اے فنکشن آف بجٹ ایلوکیشن فار ایجوکیشن. جی اب اس میں ریلیشن شپ چیک کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ یا پرائیویٹ لیول پہ ملک کے اندر ایجوکیشن پہ سپینڈنگ زیادہ ہو، گورنمنٹ بجٹ میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایلوکیشن زیادہ کرے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ایجوکیشن پہ سپینڈنگ زیادہ کرے، تو ظاہری بات ہے کہ ملک کے اندر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز زیادہ اوپن ہوں گی، اس میں زیادہ فیسیلیٹیز ہوں گی اور زیادہ لوگ ایجوکیشن لیں گے، تو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپ ہوگا. زیادہ لوگ ایجوکیٹ ہوں گے، بجٹ ایلوکیشن زیادہ ہوگی تو ایجوکیشن سیکٹر میں زیادہ فیسیلیٹیز ہوں گی، تو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انکریز ہوگا. تو ان دونوں کا ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. تو اس کا ٹاپک ایسے بن سکتا ہے کہ امپیکٹ آف بجٹ ایلوکیشن فار ایجوکیشن، یا اس طرح کر لیں کہ ریلیشن شپ بٹوین بجٹ ایلوکیشن فار ایجوکیشن اینڈ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ان پاکستان. یا کسی اور ملک سے متعلقہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو اس کنٹری کا نام چینج کر لیں. اگر ہم اس کو ریورس کر کے دیکھیں، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو انڈیپینڈنٹ ویریبل بنا لیں، بجٹ ایلوکیشن فار ایجوکیشن کو ڈیپینڈنٹ ویریبل بنا لیں، تو تب اس چیز کو آپ خود چیک کریں کہ ان کا ریلیشن شپ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اب یہ جو ویریبلس ہیں اس میں سے کچھ دو ویریبلس لے کے تو اپنا ٹاپک کریٹ کرتے ہیں.
فار ایگزامپل جو ہے وہ انفلیشن اور پاورٹی کو لے لیتے ہیں. انفلیشن کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل لے لیں اور پاورٹی کو ڈیپینڈنٹ ویریبل لے لیں. تو یہ ٹاپک ہمارا بن سکتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر ملک کے اندر انفلیشن زیادہ ہوتی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، ایجوکیشن مہنگی ہوتی ہے، ہیلتھ مہنگی ہوتی ہے، کھانے پینے والی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، تو اس سے جو سیلریڈ پرسن ہے خاص طور پہ اگر ان کی انکمز میں اضافہ نہیں ہوتا تو دین دے ول بی مور پور. ملک کے اندر جو ہے جو فکسڈ انکم والے لوگ ہیں ان میں جو غربت ہے، پاورٹی ہے، وہ انکریز ہوگی. تو انفلیشن کا پاورٹی کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے، یعنی ریلیشن شپ ایک پازیٹیو ہے. تو یہ ٹاپک ایسے بن سکتا ہے کہ امپیکٹ آف انفلیشن آن پاورٹی ان پاکستان، اور ان دا سیم وے آپ لے لیں انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کو لے لیں. انویسٹمنٹ کو انڈیپینڈنٹ ویریبل لے لیں، ٹریڈ کو ڈیپینڈنٹ لے لیں. تو یہ انویسٹمنٹ اگر ملک کے اندر ہوگی تو انویسٹمنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ دیر ول بی مور گڈس اینڈ سروسز ان دا کنٹری. If there will be more goods and services, then there will be more exports and as well as there will be more imports. اور ٹریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کا والیوم زیادہ ہونا. تو انویسٹمنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹریڈ والیوم بھی زیادہ ہوگا. تو انویسٹمنٹ کا ٹریڈ کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. تو اس کا ٹاپک ہم ایسے کریٹ کر سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ بٹوین انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ اینڈ اکانومیٹرک انالیسز ان پاکستان. تو ان دا سیم وے ہم انوائرمنٹ کو لے لیتے ہیں. انوائرمنٹ جو ہے اس کا آپ کسی اور کے ساتھ لنک جو ہے وہ کریٹ کر لیں، انڈسٹری کے ساتھ کر لیں. انڈسٹری کو انڈیپینڈنٹ ویریبل لے لیں اور انوائرمنٹ کو ڈیپینڈنٹ ویریبل لے لیں. تو اب اگر ملک کے اندر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگی، زیادہ انڈسٹریز لگیں گی، فرمز لگیں گی، تو پولوشن کریٹ ہوگی. تو اس سے انوائرمنٹ جو ہے وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن یا پولوشن زیادہ ہوگی. تو یہ بھی مطلب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا انوائرمنٹ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. آن دا ادر ہینڈ اگر انڈسٹریل ڈکلائن آتا ہے تو اس صورت میں انڈسٹریز جو ہیں وہ اگر بند ہوتی ہیں ڈیو ٹو فیو فیکٹرز یا ڈیو ٹو فیکٹرز، تو اس وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ انوائرمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایک امپیکٹ آئے گا اور پولوشن کم ہو سکتی ہے. تو یہ مطلب اس کا ٹاپک یہ بن سکتا ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹ. تو اس طریقے سے یہ ٹاپک فارمولیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. آئی ہوپ کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.